بی بی نے عیسیٰ کو اٹھایا اور بی بی مریم اللہ کے گھر کے باہر کھڑی ہے. یکدم قوم بھاگ آئی. قوم مریم کی بڑی عزت کرتی تھی. وہ کہتی یہ برگزیدہ گھر کی بی بی ہے اور اللہ کے گھر کے اندر رہتی. بڑی عزت کرتی تھی قوم مریم کی. انہوں نے مریم کو جب بچہ گود میں دیکھا اسے کہا یا اخت ہارون، اے بہن ہارون کی. یہ بچہ کہاں سے آیا؟ نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی، بچہ کہاں سے آیا؟ عرفان سننا. ابھی بھی مریم گود میں عیسیٰ کو لے کے کھڑی ہے، جواب کوئی نہیں ہے. یا وہی فرشتہ جو ابھی کہہ رہا تھا کہ میں دینے آیا ہوں، وہ پہلو میں کھڑا تھا. قوم نہیں دیکھ رہی تھی، مریم دیکھ رہی تھی. مریم نے جھکی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بی بی نے کہا بول، گواہی دے. لفظ سنتے جائیے گا، بالکل جذبات پہ قابو رکھ کے میں نتیجہ فضائل پہ دینا چاہتا ہوں. گواہی دے. جب جبریل کو کہا نا کہ گواہی دے، جبریل نے جو جملہ کہا ساری زندگی جملے کی ٹھنڈک محسوس کرنا. دعا لینے لگا. بی بی نے جبریل سے کہا گواہی دے. جبریل کام کے کہنے لگا بطولوں کی گواہی دینا میرے بس میں نہیں ہے. میں گواہی دوں؟ نا 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 بی بی میں نہیں دوں گا. بی بی نے کہا گواہی کون دے گا؟ فَإِشَارَةَ إِلَيْهِ، اس نے اشارہ کیا گود کی طرف. اس نے کہا اسے بلوا. بی بی نے صرف عیسیٰ کو دیکھا یا عیسیٰ نے آنکھیں کھولی. ماں کو خاموش رہنے کا کہا، گردن کو قوم کی طرف اٹھا کے کہا انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. آ کے نہیں بنا. نبی آ کے نہیں بنتے، بن کے آتا ہے. جعلنی نبیا، نبی بن کے آیا. قوم نے عیسیٰ کو بولتے دیکھا، قوم نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا. واپس چلو. قوم واپس ہو گئی. مریم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. بالکل آخری جملہ پہاڑ سے وزن نتیجہ. میرے مالک رک، پہلے تو نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، اپنے گھر میں بٹھایا. یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے معصومہ کہا، بطول بنایا، بغیر شوہر کے بیٹا دیا. اب قوم کے سامنے کھڑا کیا. قوم نے مریم پہ الزام لگایا، رسوا کیا تیری بطول کو، اور جا بھی زندہ پاؤں پہ چل کے جا رہے. اب انہیں زندہ نہ جانے دے، کوئی نہ کوئی انتقام تو ہمیں بھی دکھا. اس دور میں عذاب آتے تھے. آسمان سے کہ پھٹ جاؤ، زمین سے کہ ان کو دھنس لے، پہاڑوں سے کہ ان پہ ٹوٹ پڑے، پتھروں کو ان کو زخمی کر دیں، ان کے چہرے بدل، ان کو مسخ کر دے، تاکہ زمانے کو پتا چلے تیری بطول کی عزت کیا ہے. میرے مالک رسوا کر کے واپس پاؤں پہ چل کے جا رہے ہیں. آواز گستاخ نہ بن، میں نے بھی عذاب انتظار میں رکھا ہوا تھا، لیکن عذاب ٹل گیا. میرے مالک عذاب کیسے ٹل گیا؟ نہ قوم نے معافی مانگی، نہ عیسیٰ کا کلمہ پڑھا، واپس گئے. عذاب کیسے ٹل گیا؟ فرمایا عذاب بالکل آنے کے لیے تیار تھا. انہوں نے بطول سے گواہ مانگا، بطول نے پیش کیا، انہوں نے مان لیا. بطول نے پیش کیا، انہوں نے مان لیا. جو بطول کا گواہ مان لے وہ عذاب سے بچ جاتے ہیں، جو بطول کے گواہ چھٹلا دے وہ لعنت میں آ جاتے. انہوں نے مانا ہے بطول کا گواہ. انہوں نے نہیں کہا کہ مریم تو جھوٹ بول رہی ہے. مریم نے ایک گواہ پیش کیا، قوم نے مان لیا. زہرا دربار میں 2 لے کے گئی تھی. رکھو حافظوں کے سروں پہ قرآن. مریم نے عیسیٰ کی قسم نہیں دی. قوم نے نہیں کہا کہ تو قسم دے، صرف عیسیٰ بولا اور قوم چلی گئی. زہرا بھرے دربار میں بیٹوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہہ رہی تھی میں جوڑی کی قسم دیتی ہوں. تحریر میرے بابے کی ہے، دستخط میرے بابے کے ہیں. مجھے میرا بابا زندگی میں لکھ کے دے کے گیا تھا.
رو اس لیے رہے گلیوں بازاروں میں، مریم کا ایک گواہ قوم نے مان لیا، سیدہ کے دو جھٹلا دیے۔ چلی جو گئی تھی دربار میں، کبھی کسی نے بیٹی بھی خالی بھیجی۔ اللہ کروٹ کروٹ پہلو حسین میں جگہ عطا فرمائے، درجات بلند و دادا استاد قبلہ مرحوم مبلغ اعظم اسماعیل علیہ مکہ۔ اس مرد کلندر پہ سیدہ کا یہ کرم تھا، اس نے نگر نگر لوگوں سے بی بی کا حق منوایا۔ مبلغ اعظم نے شہزادی سے مانگا یہ تھا، بی بی مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے شہرت نہیں چاہیے۔ حسین کی اماں مجھ پہ اتنا کرم کر دینا تیرا دشمن سوال ختم کرے میرا جواب شروع ہو جائے۔ پیدل چل چل کے لوگوں کو گاؤں کے گاؤں، نگر کے نگر، شہر کے شہر علی ولی اللہ پڑھوایا، صرف بی بی کے حق پہ، بی بی کے حق۔ یہ باتیں کتابوں سے ختم ہو گئی۔ وہ لوگ تھے جو سفروں میں رہے، انہیں بیٹھ کے لکھنے کا وقت ہی نہ ملا، ویڈیو سی ڈی کا زمانہ نہیں تھا، باتیں سینوں میں چلی گئی۔ جوانوں نے بزرگوں سے سنا کوئی نہیں، ممبر کی تاریخ نے انہیں آہستہ آہستہ فراموش کرنا شروع کر دی۔ یہ باتیں میں اسلاف کی بزرگوں کی ممبر سے اس لیے کرتا ہوں کہ جب تک یہ ممبر ہے تب تک وہ نام زندہ رہے، بچوں کو پتا چلے کہ اس مذہب کے لیے خدمات کیا کیا کی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو پیدل چلے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو میلوں پیدل چلتے تھے، جن کا پیشہ شیعہ نہیں، جن کا مذہب شیعہ تھا، جو گھروں سے تبلیغ کے لیے نکلتے تھے۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل، بالکل آپ جائیں تو پنڈی بھٹیاں ایک جگہ ہے موٹر وے کے اوپر، اس کے قریب ایک جگہ موزہ پکے، وہاں پہ مولانا اسماعیل مناظرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ مناظرہ تھا حق زہرا پہ، وہاں پہ ایک سیدوں کا گھر تھا، وہ سید اپنے گھر میں مجلس کرواتے تھے۔ علاقے کے لوگوں نے آ کے اس علاقے کے چودھری عاشق سے شکایت کی کہ ان سیدوں سے کیا یہ رونا چھوڑے، یہ کیوں ماتم کرتے ہیں، ہمیں ان کا ماتم اچھا نہیں لگتا۔ چودھری عاشق بڑا ہی زمیندار تھا، علاقے سے محبت کرتا تھا، لوگ اس سے پیار کرتے تھے اس کی دانائی کی وجہ سے، عقل مند تھا، متعصب نہیں تھا، تنگ نظر نہیں تھا۔ وہ شام کے وقت ان سادات کے گھر گیا، اس نے کہا مجھے علاقے کے لوگوں نے آ کے کہا ہے کہ یہ سید روتے ہیں، پوچھنے آئے ہو کیوں روتے ہو؟ ان میں سے جو گھر کا بڑا سید تھا اس نے کہا چودھری عاشق کیا کیا بتائیں ہم کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا کوئی ایک وجہ بتاؤ۔ وہ رو کے کہنے لگا ہماری دادی دربار میں حق مانگنے گئی تھی۔ چودھری عاشق نے کہا یہ کب کا واقعہ ہے؟ اس نے کہا نبی کے جانے کے بعد۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا بی بی کو ملا نہیں تھا۔ چودھری عاشق نے کہا عقل نہیں مانتی، جیسے آج بندے کہتے عقل نہیں مانتی۔ وہ لوگ نبی کے پاس رہتے اور وہ نبی کی بیٹی کو حق نہ دے۔ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ اس کا لکھا ہے۔ چودھری عاشق وہاں سے اٹھا، اس علاقے کا مولوی قبلہ نے اپنی فتوحات شیعہ میں اس کا مکمل تذکرہ کیا، اس مولوی کا نام نور محمد تھا۔ رات کے وقت چودھری عاشق اس کے پاس ہے، اس نے کہا مولوی نور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کی بیٹی کو حق نہیں دیا۔ اس نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں شیعہ۔ اس نے کہا پھر اگر یہ سیدوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بولا پھر یہ سید اس گاؤں میں رہیں گے نہیں۔ صبح کو اٹھا، اس سید کے پاس گیا، اس نے کہا تیرے پاس کوئی دلیل؟ اس نے کہا ہماری کتاب ہے۔ اس نے کہا ثبوت؟ اس نے کہا میں اپنی مذہب کے کسی عالم کو بلوا لیتا ہوں۔ اس نے کہا بلوا۔ اسے خط لکھا، مولوی اسماعیل وہاں پہنچ گئے۔ مناظرہ چودھری عاشق کے ڈیرے پہ طے پا گیا، کتابیں رکھ دی گئیں، بحث شروع ہو گئی، ظہر کی اذان آ گئی۔ مولوی نور نے کہا مناظرہ بند کرو، پہلے نماز ہوگی، نماز کے بعد مناظرہ ہوگا۔ چودھری عاشق اپنے مولوی کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ ظہر کی نماز ختم ہوئی، اس نے نمازیوں سے کہا سارے نمازی مسجد سے باہر جاؤ، مجھے تنہائی میں مولوی سے کوئی بات کرنی ہے۔ سارے نمازی مسجد سے باہر گئے۔ چودھری عاشق نے مسجد کا دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، محراب میں مولوی کے سامنے بیٹھ کے کہا دیکھ مجھے کتابیں نہیں آتی، میں چٹان پڑھ ہوں، زمیندار ہوں، مجھے یہ عربی اردو
فارسی میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو نے کہا تھا نہیں گئی، وہ کہتے تھے گئی. انہوں نے بلوا لیا اپنا مولوی، وہ بیٹھا ڈیرے پہ کتابیں لے کے. میں نے یہاں بندے نہیں مروانے، میں نے قتل نہیں کروانے، میں نے سچ جھوٹ کا فیصلہ کرنا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے، تیرے میرے علاوہ ہے کوئی نہیں. مجھے نماز پڑھتے پڑھتے خیال آیا مجھے اس کا جواب دے. مولوی نے کہا بتا. اسے کہا مجھے صرف اتنا بتا، ہماری کتابیں کیا کہتی؟ گئی تھی. اسے کہا چاچا آج تک نبی کی بیٹی کا حق بنتا نہیں تھا. اس نے کہا حق چھوڑ، گئی تھی. اسے کہا چاچا آج تک نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا. اس نے کہا ورثہ چھوڑ، مجھے بتا گئی تھی. گئی تھی کہ گئی بھی نہیں تھی؟ اس نے کہا نہیں گئی تھی. اتنا کہنا تھا چودھری عاشق نے یہاں جگر پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا مولوی اب لحظہ دیر نہ کرنا، مجھے جلدی بتا اگر گئی تھی واپس خالی آئی تھی یا کچھ لے کے آئی تھی. اس نے کہا بی بی کا بنتا نہیں تھا. چودھری عاشق رو کے کہنے لگا مولوی میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پہ چلی جائے اور جا کے کہے میں چودھری عاشق کی بیٹی ہوں، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، بتا وہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہنے لگا دے گا. اس نے کہا جب اس کا بنتا نہیں پھر دیا کیوں تھا؟ کہنے لگا بیٹی جو تیری ہے. اسے رو کے کہا میری بیٹی کا حیا کرتے ہو، محمد کی بیٹی کا کسی نے حیا. بس یہ واقعہ سن لو، شاید اس کے بعد مجھے مصائب پڑھنا ہی نہ پڑے. اس نے کہا میری بیٹی کا حیا کرتے ہو، مصطفیٰ کی بیٹی کا کسی نے حیا نہیں کیا. داڑھی چودھری عاشق کی آنسوؤں سے بھر گئی. رو کے کہنے لگا چلی جو گئی تھی، کبھی کسی نے بیٹی بھی خالی بیچی، نہیں بنتا تھا دے دیتے. مسجد کا دروازہ کھولا، ڈیرے کی طرف گیا جہاں مولوی اسماعیل بیٹھا تھا. جا کے اپنے سر کی پگڑی اٹھائی، مولوی اسماعیل کے پاؤں پہ رکھے. کہنے لگا مولوی اسماعیل بند کر دے کتابیں، نہ کر مناظرہ، مجھے پتا چل گیا محمد کی بیٹی سچی تھی. اتنا کہنے کے بعد چودھری عاشق نے کہا مولوی اسماعیل اگر تو میرے گاؤں میں آئی گیا ایک احسان اور کر کے جا. مولوی اسماعیل نے کہا چودھری عاشق بول کیا کروں؟ رو کے کہنے لگا ان سیدوں کے پاس جا، ان سے جا کے پوچھ، کتابوں سے نکال کے بتائیں اس باغ کی کتنی ملکیت تھی، اس کا کتنا رقبہ تھا، کتنے پیسے بنتے تھے. میں بیٹیوں کے زیور بیچوں گا، میں جائیداد بیچوں گا، میں زمینیں بیچوں گا، جتنے بنتے ہیں میں ان سیدوں کے گھر رکھ کے آؤں گا. ان سے کہوں گا یہ لو میں تمہاری دادی کا حق لے کے آ گیا ہوں، اب رونا چھوڑ دو. اتنا کہنا تھا مولوی اسماعیل نے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہا ہم کھجوروں کے باغ کو نہیں رو رہے، ہم رو اس لیے رہے ہیں دربار میں کہا گیا زہرا تو جھوٹ بول رہی ہے. اتنا کہنا تھا مولوی اسماعیل رو کے کہنے لگے چودھری عاشق بی بی جب واپس آئی ہے سر کے بال سفید، کمر جھک گئی تھی، رو کے کہتی بابا تیرے دربار میں مجھ سے گواہ مانگے گئے. اللہ لعنت اللہ علیہ.